أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ باتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے یہ کام کر لو. مثلاً بڑھاپے، ایسا بڑھاپا کہ جو تمہیں ناقص کر دینے والا ہے، عاجز کر دینے والا ہے، اس کے آنے سے پہلے بیماری کے آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے، دجال کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو. یعنی ترغیب دلائی کہ اللہ نے جب تمہیں موقع دیا ہوا ہے، وقت دیا ہوا ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں اس دنیا میں ہم کر لیں. صحت دی ہوئی ہے، فراغت دی ہوئی ہے کہ مرض ہوگا یا مصروفیت آ جائے گی تو بندہ پھر اس کے بعد نیکی کی طرف نہیں آ سکتا. اب اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے، یعنی موقع ملنے پر ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، اچھے کاموں کی طرف نہ آئیں، تو پھر بعض اوقات دنیا کے اندر ہی اس کا نظارہ ہمیں نظر آتا ہے. قیامت کے دن تو یہ ہوگا کہ جو کفار ہوں گے، مشرکین ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ سجدہ کرو، سجدہ کرنے کی طرف بلا جائیں گے. وَهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ، لیکن اب وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے تو سجدہ کر نہیں سکیں گے، سجدہ ان سے نہیں ہو سکے گا. ان کو موقع دیا گیا تھا، ان کو کہا جائے گا کہ تمہیں دنیا میں سجدہ کرنے کی طرف بلایا گیا جب تم بالکل صحیح تھے، لیکن اس وقت تم نے سجدہ نہیں کیا، تو اب سجدہ کرنا چاہیں گے تو بھی سجدہ کرنے کی قدرت نہیں رکھیں گے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مثالیں ہمیں بہت دفعہ دکھاتا ہے کہ اگر ہم غور کریں تو عبرت کے لیے کافی ہوتی ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ویسے سجدہ کرتے ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ اس حالت تک پہنچتے ہیں کہ حقیقی طور پر زمین پر سجدہ کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں. اب اگر ان سے اس سجدے کی نعمت کے بارے میں، سجدے کی لذت کے بارے میں پوچھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے. عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے ان کو یہ موقع نہیں مل رہا کہ وہ زمین پر اپنے رب کے آگے پیشانی لگا سکیں، لیکن اب وہ موقع ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا. اب ان کو وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب ہم بالکل صحیح تھے تو کیا ہم نے اس وقت کا فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا. ابھی یہ جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہمارے سامنے ہوئی، یہ ہمارے لیے عبرت کا ایک تازیانہ ہے. ابھی تو چلے الحمدللہ نمازی ہیں بہت سارے، لیکن وقت ایسا آیا ہمارے سامنے کہ چند نمازیوں کے علاوہ مسجد کے اندر کوئی نہ آ سکا. مسجدیں بند کر کر کے نمازیں ادا کی جانے لگیں، لائٹیں بند کر کے نمازیں پڑھی جانے لگیں. یعنی یہ ایک ہمارے لیے ایک عبرت ہے کہ اگر ہم اپنے وقت کا فائدہ اٹھا کر اپنے رب کو راضی کرنے والے کام نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی یہ مواقع دکھا دیتا ہے. تو اب وقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے. مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی باتوں سے عبرت حاصل کرتا ہے، اس طرح کی باتوں سے وہ سبق حاصل کرتا ہے اور پھر اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آتا ہے. یہ نہیں کہ جس طرح پہلے تھا ویسے ہی رہے. حدیث پاک میں مومن کی مثال ایک چھوٹے سے پودے سے دی کہ جو اس کو ادھر ادھر کر دیتا ہے، یعنی وہ نصیحتوں کو قبول کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبرت کو حاصل کرتا ہے، نیکی کی طرف آتا ہے. منافق کے بارے میں فرمایا کہ وہ سیدھے سخت درخت کی طرح ہے، کچھ بھی ہو جائے اس نے سیدھا رہنا ہے، اس نے صرف ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا اس نے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہم پر فرض ہے اس کو لازمی طور پر ادا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت وہ آئے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ دین پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا. یعنی ہاتھ میں انگارہ لینا جس قدر مشکل کام ہوگا ویسا ہی دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. اور بندہ فرمایا کہ بندہ قبر کے پاس سے گزرے گا، وقت ایسا ہوگا کہ وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا، کہ یہ دنیا سے چلا گیا اور میں ان دینی مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہوں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ اپنی نعمتوں کا
تذکرہ فرماتا ہے، کئی مقامات پر اس نے اپنی نعمتیں ذکر کی اور غور و فکر کی اس نے دعوت دی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کریں کہ اس نے ہمارے اوپر کیسی کیسی نعمتیں کی ہوئی ہیں، اور اس نعمت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں عبادت کا حکم دیا وہاں عبادت کی وجہ بھی بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ کس رب کی عبادت کرنی ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی اس نے تمہیں پیدا کیا، زندگی کی تمہیں نعمت دی، بنیادی نعمت اس نے تمہیں عطا کر دی۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وہ محتاج نہیں عبادت کا، ہم سب جانتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر دنیا کے سارے لوگ، جن و انسان، یہ بہترین ترین شخص کے دل پر ہو جائیں، سب سے متقی پرہیزگار شخص جو ہے اس کے دل کے مطابق ہو جائیں، سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کریں، اس کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا کہ سارے کے سارے فاسق لوگوں کے، سارے کے سارے جنات اور انسان، یہ اگر دنیا کے سب سے فاسق شخص کی طرح ہو جائیں، اس کی نافرمانی کرنے والے ہو جائیں، اس کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالمین سے بے پرواہ ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا، وہ بے نیاز ہے۔ تو بہرحال عبادت یہ ہمارے لیے ہی مفید ہے، ہمارا ہی اس کے اندر فائدہ ہے، اور ہمیں جو اس طرح کے مواقع آتے ہیں ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف یہ جو ہے وہ رجحان بڑھانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک بات جو اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ ہم عام طور پر صوفیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اگر نعوذ باللہ کسی برائی کا ارادہ کر لیں تو آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آتے چلے جاتے ہیں اور اس کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں، اگر بالفرض ان کا کبھی ایسا ہو جائے ارادہ، اور بھلائی کے اندر آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ بھلائی کا موقع ملے۔ پچھلے دنوں فجر کے اندر یہ بات بیان کی تھی اس حوالے سے کہ ہم جب کوئی عبادت کرتے ہیں جس میں لوگوں کے سامنے وہ عبادت ہو تو وہاں ہم عمومی طور پہ بڑھ چڑھ کر عبادت کرتے ہیں، اس میں ہم اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ویسے کیسے ہی نماز پڑھ رہے ہوں، لیکن لوگوں کے سامنے نماز پڑھیں گے تو بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، حالانکہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، چاہے تنہائی میں پڑھیں چاہے لوگوں کے سامنے پڑھیں، توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ صدقہ فطر یہ وہ عبادت ہے کہ سارا مہینہ جو بندے روزے رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عید کی صورت میں یہ نعمت عطا فرمائی کہ وہ خوشی منائیں اس میں، اور صدقہ فطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا۔ اس کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ بندے کے روزے کے اندر جو کمی واقع ہوئی ہے، اس کی روزے کے اندر جو خرابی واقع ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقہ فطر کے ذریعے اس کی ان خرابیوں کو دور کر دیتا ہے، اس نقص کو دور کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر ہم صدقہ فطر کے حوالے سے دیکھیں تو صدقہ فطر جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں عمومی طور پہ تھا، وہ کھجور کے ذریعے دیا جاتا تھا، وہ کشمش کے ذریعے دیا جاتا تھا، وہ جو کے ذریعے دیا جاتا تھا۔ گندم کا جو صدقہ فطر ہے وہ بہت بعد میں مقرر ہوا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خلفاء نے اس کو مقرر کیا، جو جائز تھا بالکل۔ لیکن عمومی طور پہ اس زمانے میں جو صدقہ فطر تھا وہ کھجور کے ذریعے، کشمش کے ذریعے یا جو شریف کے ذریعے دیا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور جو اور کشمش کا وزن مقرر کیا، جس کو عربی میں صاع بولتے ہیں۔ ایک صاع کا مطلب ہوتا ہے تقریباً 4 کلو میں 160 گرام کم، 4 کلو میں 160 گرام کم،
یعنی اتنی کھجوریں مقرر کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کے لیے، اتنی کشمش مقرر کی، یا اتنا جو یا اس کا آٹا مقرر کیا، یا اس کی قیمت بندہ یا اس کے بدلے کوئی اور چیز جو اتنی قیمت کی ہو وہ ادا کر دے۔ اور گندم جو ہوتا ہے وہ اس کا جو مقرر کیا گیا وہ آدھا سا، یعنی 2 کلو میں تقریباً 80 گرام کم، 2 کلو میں 80 گرام کم یہ مقرر کیا گیا ہے۔ اب ہم عمومی طور پر جو صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو ایک تو بڑی تعداد ہے جن کو یہ چیزیں پہلے معلوم ہی نہیں تھی، لیکن اب الحمدللہ اس چیز کو عام کیا گیا۔ تو عمومی طور پہ ہمارے یہاں جو صدقہ فطر ادا ہوتا ہے وہ ادا کرتے ہیں لوگ گندم کے ذریعے، 100 روپے 125 روپے والا جو فطرہ ہوگا وہ ادا کریں گے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مقرر فرمایا ہے وہ کھجور کے ذریعے بھی مقرر فرمایا ہے، کشمش کے ذریعے بھی مقرر فرمایا، جو کے ذریعے بھی مقرر فرمایا، وہ تمام کی قیمتیں یہاں نیچے بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اب غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں، جس میں پہلے بھی دعوت دے چکا ہوں، کہ ہم جب قربانی کرتے ہیں، قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے، اسی طرح صدقہ فطر بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے، صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ قربانی جس بندے کے اوپر واجب ہے، اگر وہ ایک ایسی بکری جو سال بھر کی ہو، جس کے اندر کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو، بھلے وہ پتلی دبلی سی ہو، اور اس کی قربانی اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کی قربانی کا واجب ادا ہو جائے گا، قربانی کا واجب ادا ہو جائے گا۔ 7 بندے ہیں گھر کے اندر، ایک گائے کرنا چاہتے ہیں، دبلی پتلی سی گائے ہے 2 سال کی، جس کے اندر تمام کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں، 15 20 25 ہزار کی مثال کے طور پر آ جاتی ہے، 30 40 ہزار کی آ جاتی ہے، سیزن کے اندر 50 ہزار کی آ جاتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک عالی شان بنگلہ ہے، بہترین بنگلہ ہے، بندے وہاں پر 2 ہیں جن کے اوپر 2 قربانیاں واجب ہو رہی ہیں، اب وہ بالکل چھوٹی پتلی دبلی سی بکریاں 2 لے کر آئیں اور اپنے بنگلے کے باہر باندھ دیں کہ بھئی یہ ہم قربانی کریں گے، کیا کوئی ایسا کرتا ہے؟ بالکل نہیں کرتا۔ بلکہ جس کا جتنا اسٹیٹس بڑا ہوتا ہے وہ اتنے ہی زیادہ جانور لے کر آئے گا۔ اب بلکہ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو قربانی ہر سال کرتے ہیں، بعض اوقات ان کی جو مالی حالت ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ ایک بنا ہوا ہوتا ہے ان کا معیار کہ وہ ہمیشہ قربانی کرتے ہوئے آئے ہوتے ہیں، تو قرض لے کر بھی وہ قربانی کرتے ہیں، حالانکہ واجب نہیں ہو رہی ہوتی ان کے اوپر، لیکن پھر بھی کریں گے اور اچھے سے اچھا جانور لے کر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں دل پہ غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ قربانی کے جانور ہر ایک کو نظر آتے ہیں، ہر ایک دیکھتا ہے کہ حضرت جو ہے وہ کیا قربانی کر رہے ہیں۔ وہ اگر چھوٹی موٹی سی بکری ذبح کر دے گا تو لوگ بولیں گے کہ اتنا پیسے والا، اور پھر اس نے اتنی سی بکری قربان کی۔ اللہ کی راہ کے اندر اچھے سے اچھا جانور قربان کرنا چاہیے، شریعت کو مطلوب ہے، لیکن کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہ تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ اس کے پاس گوشت پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے کہ تم نے کس وجہ سے جانور کو قربان کیا۔ تو جب ہم یہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر اچھے سے اچھا جانور قربان کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے یہ ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ صدقہ فطر دیتے ہوئے کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا صدقہ فطر دیا ہے، تو وہاں پر ہم 100 روپے والا صدقہ فطر یہ دے دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، تو اس کی راہ کے اندر بہترین سے بہترین مال نکالنا چاہیے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو یعنی جنت کو اس وقت تک نہیں پاؤ گے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ کے اندر خرچ نہ کر دو۔ تو نیکی کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کریں اور صدقہ فطر اعلیٰ سے اعلیٰ نکالیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، اب تو بہرحال وہ رک گئے، تو ہم افطار بھی اجوا کھجور کے ساتھ کرتے ہیں، وہ بتائیں گے شان و شوکت کے ساتھ کہ اجوا کھجور ہم لے کر آتے ہیں، اور اجوا کھجور بھی بہترین والی، اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ افطار کرتے ہیں۔ تو وہ ٹھیک ہے، کیجیے، اچھی بات ہے، لیکن پھر اللہ کی راہ کے اندر بھی تو اجوا کھجور کے مطابق اب صدقہ فطر نکالیں نا، کبھی تو نکالیں کہ سب سے بہترین جو اجوا کھجور آتی ہو، تقریباً 4 کلو اس کی جو قیمت بنتی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکالیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر یہ نعمت کی کہ آپ دنیا کی بہترین کھجور کے ساتھ افطار کر رہے ہیں، اس وقت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت دے رہا ہے، تو پھر اس کی راہ کے اندر بھی پھر آپ ایسا ہی خرچ کریں۔
کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی حرص عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ دو لالچی، دو حریص کبھی بھی سیر نہیں ہوتے، ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ دنیا کا لالچی، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ اور فرمایا مومن نیکیوں سے سیراب نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نیکیوں سے نہیں بھرتا یہاں تک کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے۔ وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، نیکیوں سے وہ دور نہیں ہوتا۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔